السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں، 3 خوشخبریاں دیں، 3 نصیحتیں فرمائیں اور 3 ایسے اعمال بیان فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی اہم اور بڑے برگزیدہ۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عربی کتاب کا نمبر 2588 ہے، 2588 اور انٹرنیشنل نمبری 6592 6592 6592 نمبر یہ حدیث ہے۔ راوی اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی نقص نہیں ہو سکتا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں نے مال خرچ کر دیا تو میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، میرے گھر کی ضروریات کی چیزوں میں سے میں نے دے دیا، راشن میں بیوی بچوں کا لایا ہوں اس میں سے میں نے دے دیا، تم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت میں بڑھا دیتا ہے، یعنی جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نامور اور عزت والا کر دیتے ہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو معاملات میں دنیاوی ہوں یا دینی ہوں وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بحث کرنے سے معاملہ الجھ جائے گا، اختلاف ہوگا،
میرا موقف ٹھیک ہے لیکن زیادہ بات کی تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، وہ بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جو بات ہے آپ بہتر کہہ رہے ہوں گے، اللہ بہتر جاننے والے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے وقتی طور پہ، اللہ تعالیٰ الا رفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دے دیتے ہیں۔ یہ 3 بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ پہلی، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری، جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، معاملات میں الجھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہمیشہ تصور ہونا چاہیے، عزت دینے والی، بلندی دینے والی، مقام و مرتبہ دینے والی صرف ایک ذات اللہ کی۔ کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی مرتبہ مقام نہیں دے سکتا، اور انسان اگر جب کسی کو عزت دیتا بھی ہے تو بڑا ہی حاسد اور بڑا ہی جھگڑالو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی مقام پر عزت دی تو پوری زندگی اس عزت کو جتلاتا رہتا ہے کہ فلاں مقام پر میں نے تیری عزت بنائی تھی، تیری قدر بنائی تھی، تیری بات کی اہمیت کو میں نے سراہا تھا، پوری زندگی تانے تشنے دیتے رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اللہ کی توفیق اور فضل سے درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ ان 3 چیزوں کی تھوڑی اہمیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بیان کرنے والے کو بھی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی سمجھ کر اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صدقے کی اہمیت نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھی؟ 2 احادیث آپ کی سامنے میں نبی علیہ السلام کی بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس اس چیز کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، صدقہ کرنے والے تھے، مال بانٹنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ کی یہ سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی جب آپ سے جبریل آ کے ملاقات کرتے۔ ملاقات کیا کرتے؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ جبریل امین رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات کرتے ہر رات کو، اور آپ قرآن کا تدریس کا معاملہ کرتے، سنتے سناتے۔ وہ حافظ قرآن کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جنہوں نے منزل سنانی ہوتی ہے رمضان میں، وہ اپنے استاد کو یا مسجد کے امام کو یا سامع کو قرآن سناتے ہیں، پھر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں آ گئی، کوئی لفظ تو نہیں حذف ہو گیا، کوئی حرکت تو نہیں غلط پڑی گئی، کوئی اعراب میں غلطی تو نہیں آ گئی ہے، کوئی صورت اور آیات آگے پیچھے بے ترتیب تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ تدریس ہوتی ہے کہ جو سبق پڑھا ہے، یاد کیا ہے، وہ سنانا اور اس کی اصلاح کروانا۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں، صدقے میں اس طرح ہو جاتے جیسے ریح المرسلہ، ایسی ہوا جو لگاتار چل رہی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آندھی، طوفان، تندو تیز ہوائیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنے آگے آنے والی ہر چیز کو ہلا دیتی ہیں، پرے کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رمضان اس طرح گزرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی جب رمضان دے تو سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کیا کیجیے، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ آپ نے نماز پڑھا کر جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فوری طور پر صحابہ کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے واپس آئے۔ صحابہ پریشان، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ عمل جو کیا ہے
اس سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی کرتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ کے، فرض نماز کا، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اذکار کرتا رہتا ہے، جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی لا یعنی فضول گفتگو میں ملوث نہیں ہوتا، اس کا وضو قائم رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو گناہوں کے کفارات ہیں، یعنی وہ اعمال جو انسان کی خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سارے نمازی چلے گئے، مسجد تقریباً خالی ہو گئی، وہ اکیلا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول جب یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اور آپ کا عمل یہ دیکھا صحابہ نے کہ نماز ختم ہوئی ہے، فوری طور پر آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا سونے کا ایک ٹکڑا موجود ہے، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک رات بھی محمد کے گھر میں گزارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ مستشرقین، وہ مشرک، وہ کافر جو دین پر اس لیے تحقیق کرتے ہیں کہ دین میں نقص نکالے، اور اسی طرح کچھ ایسے لبرل بننے والے مسلمان جو اپنے آپ کو آزاد خیال بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ اور صدقے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے احکامات بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات بیان کیے ہیں، مسلمانوں کے نبی نے خود صدقہ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کیا؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی اہمیت کا کام نہیں تھا۔ ان بیچاروں نے شاید قرآن و سنت کو پڑھا نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے حق کو آشکار ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ایک سونے کا ٹکڑا، اب وہ 10 گرام کا بھی ہو سکتا ہے، 100 گرام کا بھی ہو سکتا ہے، پاؤ آدھا پاؤ، کلو آدھا کلو کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں کون سے بسکٹ ہوا کرتے تھے؟ اس زمانے میں تو خام سونا ہوتا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کیے جاتے تھے کرنسی کی طرح، درہم اور دینار کے لیے۔ دینار جو ہے وہ بڑی کرنسی ہوتی تھی، سونے کے سکے، درہم جو ہیں وہ چھوٹی کرنسی ہوتی تھی، چاندی کے سکے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا ایک سونے کا ٹکڑا میرے گھر ایک رات بھی گزارے، تو آپ کے گھر میں تو کبھی مال جمع ہی نہیں ہوا۔ اور زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو، جس پر پورا 1 سال کا عرصہ گزر جائے، اور وہ سال کون سا ہوگا؟ قمری سال، اسلامی ہجری سال جو ہے، یعنی یہ جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، یہ سال شمار کیا جائے گا، پورا 1 سال کا عرصہ گزار دے، اور وہ مال ضرورت سے زائد ہو۔ بیچ میں اگر کوئی حصہ استعمال ہو گیا ہے، وہ حصہ منہا ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا، وہ اس حصے سے نکل جائے گا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے 2 اہم ترین سنتیں ہیں اور طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر بندہ میدان محشر میں قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور بلوغ المرام، یہ مختلف کتابوں کی حدیث کا مجموعہ ہے کتاب، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اب دیکھیے اگر ہم صدقہ کریں گے ہی نہیں تو ہمیں سایہ کیسے ملے گا؟ صدقے کی اہمیت کیا ہے کہ وہ دن
جس دن انسان کہے گا میرے ماں باپ، میری بیوی، بیوی کہے گی میرا خاوند، میری اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے، مجھے بچا لے۔ اس دن جب سورج بالکل سر پہ ہوگا، 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میل دور ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ آج اللہ کی رحمت ہوئی ہے، جمعے کی بابرکت گھڑیاں ہیں، پھر موسم بہتر ہو گیا، نہیں تو 2-3 دن دھوپ کی شدت بڑھی ہے۔ تو سورج نے، گرمی نے اپنے اثرات ظاہر کیے ہیں۔ دنیا کا سورج کا حال یہ ہے، لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ مئی، جون، جولائی کی گرمی میں کسی شخص کو کہے نا صبح 7 سے لے کے مغرب تک تم نے کھڑے رہنا ہے، چلو تمہارے لیے آسانی کرتے ہیں، عصر تک کھڑے رہو، کوئی چھایا نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، کوئی پنکھی جھیلنے والا نہیں ہے، یقین جانیے 2 گھنٹے، 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی نہیں کھڑا رہ سکے، اور وہ بھی تب جب سورج کی دھوپ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ 10 بجے کے بعد تو ویسے ہی کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صدقہ کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ میدان محشر اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر فرمایا حتیٰ یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان معاملے نپٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کے حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کا فیصلے ہو جائیں گے، جہنمیوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، وہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اور وہ اپنے صدقے کے سائے میں ریلیکس ہے بالکل۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مشہور و معروف ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ سایہ ہے جو انبیاء سے لے کے صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندوں تک کو ملے گا۔ وہ 7 خوش نصیبوں میں خوش نصیب وہ بھی ہے جو صدقہ اس طرح کرتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو اس کا نہیں پتا کہ کیا صدقہ کیا۔ وہ سیدھا صدقہ کرتا تھا، تشہیر نہیں کرتا تھا۔ اس میں علماء نے کچھ صراحت محدثین نے بیان کی ہے، وہ جیسے غزوات کا واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے حکم دیا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑا مارکا ہونا ہے۔ اس میں صحابہ کرام لے کے آگے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اوپنلی بھی صدقہ کرتے ہیں، بتا کر صدقہ کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول و معروف ہے، لیکن بہترین صدقہ جو ہے وہ وہی ہے جو پوشیدہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی مدد کر دی۔ اور میں اکثر آپ کو یہ کہتا بھی ہوں صدقہ کے حوالہ سے کہ کسی کے دکاندار کے پاس گئے ہیں، کسی غریب کے گھر کا مہینے کے راشن کا جو ہے وہ حساب کتاب آپ کلیئر کر رہا ہے، کسی کے گھر کا بل آپ کو پتہ چل گیا، اس کے گھر کا بل جمع کروائیں، اس کے بچوں کی اسکولوں کی فیس جمع کروائیں، موسم تبدیل ہوا ہے، موسم کی مناسبت سے کسی کے گھر کپڑے دیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اور اجر کیا ہے؟ آخرت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، یہ جو پینٹ ہاؤس لوگ بناتے ہیں نا، آپ نے شاید سنا ہوگا، بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر ایک فلیٹ نما گھر ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ اسکائی ویو اچھا ہے، یعنی عمارت کے اوپر بیٹھ کے جو نظارہ ہے نا، لوگ نیچے سے سڑک کو دیکھنے کا، باغات کو، اوپر سے بادل ہیں، نظارہ ہو، اس کو غرفہ کہا جاتا ہے، بالا خانے۔ ایسے بلند و بالا گھر ہوں گے جنت میں، ترا ظہورها من بطونها، جن کے باہر کے منظر اندر سے اور اندر کے منظر باہر سے نظر آ رہے ہوں، اتنے بہترین
یہ پوری دنیا میں کچھ لوگوں نے اپنے ذہنی تسکین کے لیے گلاس ہاؤس بنائے ہوتے ہیں، یعنی شیشے کی دیواروں والے گھر، یعنی باہر سے اندر نظر آتا ہے کہ کتنا بہترین فرنیچر اور سامان ہے اور چیزیں ہیں، اور اندر سے باہر کا نظارہ ہوتا ہے۔ تو جنت میں اللہ ایسے بالا خانے عطا کرے گا۔ فقام اعرابی، ایک اعرابی کھڑا ہوا، فقال لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بہترین گھر، یہ بالا خانے یہ کن لوگوں کے لیے ہیں، کون خوش نصیب ہیں؟ قال لمن اطاب الکلام، فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی گفتگو کرے۔ اب دیکھیے ہم لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کبھی یہ خیال کیا ہے کہ میں اچھا بول رہا ہوں کہ برا بول رہا ہوں؟ جو دل میں آیا بات کر دی، جیسی مرضی تنقید کر دی، جو مرضی کسی کو کہہ دیا، لیکن کبھی خیال کیا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بدترین انسان وہ ہے جو بد اخلاق ہے۔ مشرک اتنا برا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، منافق اتنا برا نہیں ہے جتنا برا بد زبان اور بد اخلاق ہے۔ مشرک نے تو جانا ہی جہنم میں ہے اگر وہ توبہ کر کے نہیں دنیا سے جاتا۔ منافقوں کے لیے ویسا ہی اللہ نے جہنم کا سب سے درک الاسفل من النار، جہنم کا گڑھا سب سے نچلا درجہ رکھا ہے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو ان دو کیٹیگریوں کے لیے پکا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے جہنم کا۔ لیکن وہ مسلمان جو امت کا غریب ترین ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بد زبانیوں کی وجہ سے، گالم گلوچ کی وجہ سے، اس کے نیکیاں جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو دے دی جائیں گی، اور جب لوگوں کے مطالبات اپنی جگہ موجود ہوں گے ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ جنت میں جانے والا، لوگوں کے لیے فخر کا سبب سمجھا جانے والا، ذلیل رسوا ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اور وہ لوگ جن سے اس نے زیادتیاں کی تھیں، کمزور ایمان والے، کمزور اعمال والے، وہ جو اللہ کے لیے چپ کر جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے اب ہم تو غریب ہیں، مفلس ہیں، ہمارا صلہ تو اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ ہی ہمارا بدلہ لے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مظلوم کو، کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی مفلس کو کبھی دبانا نہیں چاہیے، کبھی اس پر اپنے پیسے یا غصے یا عہدے کا روب و دبدبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس دن لا تثریب علیکم اليوم، سارے لوگ ایک کیٹیگری میں ہوں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ قوم کا سردار ہے، یہ غلام ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بندہ اچھے خاندان کا ہے، یہ معمولی خاندان کا ہے، تمام لوگ ایک صف میں ہوں گے۔ اس دن اگر کوئی فضیلت والے لوگ ہوں گے تو وہ اللہ کے کچھ مقربین ہیں جن میں سر فہرست انبیاء ہیں، اس کے بعد انبیاء کی صداقت کرنے والے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے دین کے لیے جانے دینے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، دعوت و تبلیغ کرنے والے، یہ لوگ مقرب ہوں گے، باقی تمام لوگ ایک ہی کیٹیگری میں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو اچھا بولے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزوں میں ہمیشگی اختیار کرے۔ روزوں میں ہمیشگی کیا ہے؟ صرف رمضان کے روزے رکھنے ہیں؟ جو روزے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، رمضان کے فرض روزے، سوموار جمعرات کا روزہ، ایام بیض، چاند کی چاندنی کے روزے، 13، 14، 15 قمری مہینہ، اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، پھر محرم کے روزے، 9 اور 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ، اس کے بعد ذوالحجہ کے روزے، یہ روزے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سخت رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کسی کو بہت زیادہ روزے رکھنے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اس طرح ترتیب بنا لیں، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں۔ اس طرح بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا سخت عمل ہے، اللہ کے رسول نے یہ تاکید نہیں کی۔ اگر کسی کو شوق ہے بہت زیادہ روزے رکھنے کا تو وہ اس ترتیب سے رکھ سکتا ہے، باقی یہ ایام بیض کے روزے، سوموار جمعرات کا روزہ، یہ کافی ہو جاتے ہیں۔
آگے فرمایا وصلی باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے والا اللہ کی جنت کے بہترین اور نمایاں گھروں کا حقدار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ حلال مال میں سے فضیلت اس کی یہ ہے کہ انسان کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ناراضگی سے بچ جاتا ہے بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مسلم، کسی مسلمان کے دل میں سرور داخل کرنا، کوئی سکون کا معاملہ اسے کرنا، اس کے لیے یہ اللہ کے ہاں بہترین اور محبوب اعمال میں سے ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دیا جائے، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے۔ اب دیکھیے، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن ایسا صدقہ ہے کہ انسان اللہ کے غصے سے بھی بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، انسان کے لیے میدان معاشر میں سائے کا ثواب بھی بنتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں جو محبوب اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا بار بار غریبوں مسکینوں کو کھانے کھلاتے پھرے، اللہ کا کام ہے رزق بانٹنا، ایک دفعہ دے دیا بہت ہے، رمضان میں بڑی سخاوت کی ہے جی، بعد میں بھی اب دے کے بانٹتے پھریں، کھانے کھلاتے پھریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے۔ 2 صحابی تھے، 2 بھائی تھے، ایک تاجر تھا اور ایک اصحاب صفہ میں سے تھا جو پڑھتا پڑھاتا رہتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی سے دین سیکھتا تھا۔ اب کمانے والے بھائی نے نا، یہاں پر جس بیٹے کی کمائی زیادہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی لوگوں میں، گھر والوں میں نا تنقید کرتا پھرتا ہے، نقص نکالتا ہے، کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کون زیادہ کھانا کھا رہا ہے، کون کم کھانا کھا رہا ہے، کون موبائل کو زیادہ استعمال کرتا ہے، وائی فائی کا بل میں دے رہا ہوں لیکن استعمال کون زیادہ کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتے۔ پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی کچھ کام تو کرتا نہیں ہے، بس یہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، آپ سے دین ہی سیکھتا رہتا ہے، اور میں اتنی محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یہ میرا مال کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی گئی۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، اللہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے، یہ میری اور آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، حکمت عملی نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ہمارا پیسہ یا ہمارا ہنر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے کس لیے؟ ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے کمزور اور غریب لوگ ہیں ہم ان پہ خرچ کریں، اور اگر جو کوئی خرچ نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا میدان معاشر اللہ اپنے بندے سے سوال کریں گے، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے لباس چاہیے تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ بندہ پوچھے گا اللہ آپ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والے، بھلا آپ کو بھوک پیاس و لباس کی کیا حاجت آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے فلاں وقت میرے بندے نے آ کے تجھ سے میرے نام پر سوال کیا، تجھ سے کھانا مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہیں دیا، وہ بیچارہ مجبور بے کس تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا مناسب پہننے کے لیے، اس کو لباس نہیں دیا۔ گویا تو نے میرے بندے کی مدد نہیں کی، تو نے میرے ساتھ انحراف کیا۔ دیکھیے کتنی خطا والی بات ہے جو ہم کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو سمجھایا نہیں، یہ بات بیان کی، انما ترزقون وتنصرون، اللہ بے شک تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، بضعفائکم، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے۔
یعنی تمہیں جو مدد مل رہی ہے نا، یہ جو صحت مل رہی ہے، تمہارے گھر میں برکت ہے، تمہارے گھر کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بے برکتیاں الجھنے ہیں، تمہارے گھر میں سکون ہے کسی حد تک، کیوں ہے؟ اللہ تمہیں سکون دے رہا ہے، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ کس لیے؟ وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ان کا خیال کرو۔ اگر خیال نہیں کرو گے تو قیامت والے دن پریشانی اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک صحابی آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ یہ ہماری حدیث کا پہلا حصہ تھا صدقہ، دوسرا حصہ کہ لوگوں کو معاف کرنا۔ اب معاف کس طرح کرنا ہے؟ ایک دو مرتبہ یا معاف کر کے معافی جتلاتے رہنا ہے؟ اللہ کے رسول سے صحابی نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو، اپنے ماتحت کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم عفو عن الخادم۔ پھر جب اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا، کل یوم 70 مرتن، تجھے ایک دن میں 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑتا ہے نا تو معاف کر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کس کے؟ اپنی اولاد کے، اپنے بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، اپنی دکان کے ملازموں کے، اپنے اداروں کے ملازموں کے۔ کوئی اس میں مجھے تنقید نظر آئے، آج میں اس کو بتاتا ہوں کہ بڑے کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ 70 مرتبہ بھی معاف کرنا ہے۔ یہاں پر حد نہیں ہے کہ اگر 71 دفعہ کرے گا تو اس کو سزا دے دو۔ یہ تعداد بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، جتنی دفعہ تو زیادہ چاہے معاف کر دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یہ خاصیت بیان کرتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب عمل کہا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تب بھی خرچ کرو، اگر اللہ نے تنگ دستی دی ہے تب بھی خرچ کرو، لوگوں کی تکلیفوں پریشانیوں کو پی جاؤ، اپنے غصے کو دبا لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 شخص جھگڑا کر رہے تھے، وہ جھگڑا اس نوبت پر پہنچ گیا کہ آپس میں برے القاب اور طعنے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بیان کرتا ہوں جس سے تمہارا جھگڑا زائل ہو جائے گا، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی حالت کو بدل لو، جہاں پر کھڑے ہو اس جگہ سے آگے چلے جاؤ۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ غصہ وقتی طور پر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جو نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، وہ کہتی ہے کہ انسان پر کسی بھی عمل کی کیفیت چند سیکنڈ پر محیط ہوتی ہے، 1 سے 2 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اگر وہ اپنی اس کیفیت کو سنبھال لیتا ہے نا تو وہ زندگی میں دنیا کا بہترین انسان ہے، اور جو نہیں سنبھالتا، وہ نہیں سنبھال سکتا، وہ بدترین انسان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بہن آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جی اس نے میرے کہنے پر فلاں کام نہیں کیا، میری بات نہیں مانی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کام ہوتے تھے، صحابہ میں اختلاف ہوتے تھے، لیکن آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی وضاحت میں قرآن کریم کی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جو آپ کے پاس اس حالت میں آتے ہیں
یظلمون الناس ویبغون فی الارض، وہ ملامت کے لائق ہیں جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ سرکش ہیں اور دردناک عذاب کے حقدار ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے، گھریلو معاملات پر بحث کر دی، سیاسی معاملات پہ بحث کر دی، دینی معاملات میں علم ہوتا نہیں ہے، پتہ ہوتا نہیں ہے، فضول بحث کر کے کئی منٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے ہر اس شخص پر جو رحم کرنے والا ہے، یعنی جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، لوگوں سے الجھتا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اختلافات نہیں رکھتا، اللہ اس پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پر رحم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی خصوصی طور پر اپنی ذات پر رحم نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ لوگوں پر رحم کرے، یعنی انسان اپنی جان پر بھی اس وقت تک رحم نہیں کر سکتا جب تک لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ عزیز سامعین، یہ حدیث رسول آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کے 3 اجزاء تھے۔ ما نقصت صدقہ من مال، جو شخص صدقہ کرتا اللہ اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی بڑا اجر ہے، آخرت میں بھی ہے، قبر میں بھی انسان کے لیے حفاظت ہے۔ اور جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا کہ مجھے بڑا علم ہے، میں بڑا جاننے والا ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے، میں لوگوں کو بڑا ملتا ہوں، جو لوگوں کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الا رفعہ اللہ، اللہ اس شخص کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے نوجوان مرد عورت، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک صالح فرما بردار بنا، اس کے بعد ان کی اولادوں کو بھی اللہ نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جتنے ہمارے عزیز مومن مسلمان اسلام کی حالت سے اس دنیا سے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا، اللہ ہمارے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما۔ اے اللہ
جہنم سے محفوظ فرما، میدان معاشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، حساب کتاب کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری قبروں کو اللہ اپنی رحمت اور شفقت اور کرم سے جنت کے باغات بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے یہ جو اعمال ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ اس قابل ہیں کہ آپ کی رضا کے قابل ہوں، لیکن اللہ جس طرح کے بھی یہ کمزور اعمال ہیں اللہ آپ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ ان اعمال کو ہمارے لیے آپ کی بارگاہ میں شرف و قبولیت کا ذریعہ بنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین ہمارے بڑوں کی عزت افزائی میں اضافہ فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کے حیات ہیں اللہ ان کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے لیے خیر خواہی سے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ آپ نے جو پاکستان کو عزت سے نوازا ہے، جو آپ نے اپنا کرم کیا ہے پوری دنیا میں مسلم امہ میں اور پوری غیر مسلم امہ میں، اللہ آپ نے پاکستان کو عزت دی ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد آپ سے یہ التجا کرتے ہیں اللہ پاکستان کو پوری دنیا میں اسلام کا نمائندہ بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنا، دنیا میں امن کا علم بردار بنا۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں اللہ ان کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔